بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیمور لنگ بادشاہ کی یہ عادت تھی کہ وہ جب کسی شہر کو فتح کرتا تو وہاں کے علماء کو اپنے دربار میں بلا کر کچھ خاص قسم کے سوالات کرتا اور ان کے جوابات کو بہانہ بنا کر انہیں قتل کر دیتا تھا۔ چنانچہ جب اس نے حلب کو فتح کیا تو شہر میں قتل عام کرایا، ہزاروں مسلمانوں کو گرفتار کر لیا اور پھر علماء شہر کو قلعہ میں بلا کر اپنے سامنے بٹھایا اور اپنے درباری مولوی عبد الجبار بن علامہ نعمان الدین حنفی سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ ان علماء سے کہہ دیجئے میں ان سے ایک ایسا مسئلہ پوچھوں گا جو میں نے سمرقند، بخارا اور ہرات وغیرہ کے علماء سے بھی دریافت کیا، مگر ان لوگوں نے اس کا شافی جواب نہ دیا۔ لہٰذا ان علماء کی طرح یہ لوگ بھی میرے سوال کا گول مول جواب نہ دیں، بلکہ صاف صاف وضاحت کے ساتھ جواب دیں، اور ان علماء میں سے سب سے زیادہ صاحب علم ہی ہو وہی جواب دے، ورنہ اور کوئی جواب نہ دے۔ چنانچہ درباری عالم عبد الجبار نے کہا کہ ہمارے سلطان آپ لوگوں سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کل کی جنگ میں ہمارے اور تمہارے آدمی بکثرت قتل ہوئے، تو آپ لوگ یہ بتائیں ہماری فوج کے مقتولین شہید ہوئے یا تمہاری فوج کے؟ ناظرین اکرام، یہ سوال سن کر تمام علماء گھبرا گئے، مگر علامہ ابن شنہا جواب دینے کے لیے کھڑے ہو گئے اور فرمایا مجھے اس وقت ایک حدیث یاد آ گئی۔ ایک عربی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایک شخص مال غنیمت کے لالچ میں جنگ کرتا ہے اور ایک شخص شہرت اور ناموری کے لیے قتال کرتا ہے، تو ان میں سے شہید کون؟ حضور نے فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں لانن کلمت اللہ کے لیے جنگ کی وہی شہید ہوا، لہٰذا اے بادشاہ ہماری فوج کے مقتولین ہوں یا آپ کی فوج کے، اور جو مال غنیمت یا ناموری کے لیے لڑتے ہوئے مارے گئے ہوں گے وہ شہید نہیں ہوں گے۔ علامہ کا یہ جواب سن کر تیمور حیران رہ گیا اور تیمور کی زبان سے نکلا خوب خوب۔ درباری عالم عبد الجبار نے بھی یہی کہا۔ ناظرین اکرام، خلیفہ بغداد ہارون رشید نے ایک مرتبہ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ میری تمنا ہے میں حجاج بن یوسف کا تعمیر کیا ہوا کعبہ شریف منہدم کر کے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے بنائے کعبہ کے مطابق تعمیر کرا دوں، جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش فرمائی تھی۔ یہ سن کر حضرت امام مالک نے نہایت جرأت اور جلال کے ساتھ فرمایا اے امیر المومنین، میں آپ کو قسم دلاتا ہوں تار اگر آپ نے کعبہ کو بادشاہوں کا کھلونا بنایا، اگر یہ دستور نکل پڑا تو ہر نیا آنے والا بادشاہ کعبہ کو توڑتا اور بناتا رہے گا، اسی طرح کعبہ کی حیت اور عظمت لوگوں کے دلوں سے جاتی رہے گی۔ امام مالک کا یہ جواب سن کر ہارون رشید کا حوصلہ پست ہو گیا اور اس نے تعمیر کعبہ کا خیال چھوڑ دیا۔ اس کے بعد سے آج تک کسی بادشاہ کی یہ ہمت اور جرأت نہیں ہوئی کہ کعبہ مقدسہ کو منہدم کر کے اس کی تعمیر کرتا۔